السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں میرا سوداگر میرا دلدار کی قسط نمبر 12 رائٹر ایمن رضا کے ساتھ۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، کائنڈلی ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دن بدن سردار عفاف کے نزدیک تر ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ عفاف نے اس کے دل میں پوری طرح اپنی جگہ بنا لی تھی۔ بلکہ اب تو سردار عفاف کو خود ہی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے اچھے رویے نے بھی عفاف کو اس سے کافی حد تک مانوس کر لیا تھا کہ اب عفاف سردار کے بارے میں اچھا سوچنے لگی تھی۔ آج وہ یونیورسٹی سے حریم کے ساتھ باہر نکل رہی تھی تو اسے زور کا چکر آیا۔ جیسے ہی وہ بے ہوش ہونے لگی، حریم نے فوراً سے پکڑا اور جلدی سے ہاسپٹل لے کر گئی۔ وہاں اس کے کچھ ٹیسٹ کیے تو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ کیا میں ماں بننے والی ہوں؟ اس نے حیرت سے خود سے کہا۔ ماں بننے کا احساس کتنا خوبصورت ہوتا ہے حریم۔ حریم بھی اس کی خوشی میں خوش تھی۔ میں بھی بہت خوش ہوں تمہارے لیے عفاف، لیکن تمہیں یہ بات سب سے پہلے سردار کو بتانی چاہیے۔ حریم نے عفاف کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ کیسی ہو؟ سردار نے اسے گلے لگاتے پوچھا تھا۔ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ تمہیں پتہ تو ہے تمہیں دیکھ کر نہ بھی ٹھیک ہوں تو بالکل ٹھیک ہو تمہیں پتہ تو ہے تمہیں دیکھ کر نہ بھی ٹھیک ہوں تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہوں، سردار نے عفاف کا سر اپنے کندھے سے لگاتے ہوئے کہا۔ سردار مجھے کچھ بتانا ہے آپ کو۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ جیسے ہی عفاف اسے رپورٹس کے بارے میں بتانے لگی تو سردار کی کال آ گئی۔ وہ اسے 1 منٹ کا اشارہ کرتا ہوا کال سننے لگا۔ وہ بھی نہانے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ واپس آئی تو سردار کے ہاتھ میں رپورٹس دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ یہ کیا ہے؟ سردار نے سیدھے الفاظ میں پوچھا، جبکہ لہجہ بالکل کسی احساس سے عاری تھا۔ آپ نے پڑھ لی رپورٹ سردار؟ میں پریگننٹ ہوں، عفاف نے خوشی سے کہا۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ سردار کے لفظ تھے یا بم جو اس پہ گرا تھا اور اس کی پوری ہستی کو تہس نہس کر کے رکھ گیا تھا۔ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے سردار؟ آپ مجھ پر اتنا گھٹیا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ بچہ آپ کا ہے اور کس کا ہوگا؟ عفاف غصے سے دہاڑی تھی۔ میں نے کہا مجھے سچ سچ بتا دو یہ بچہ کس کا ہے ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے خطرناک لہجے میں بولا تو عفاف اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ تو وہ سردار تھا ہی نہیں جس سے اتنے دن سے وہ جانتی تھی۔ کون تھا یہ؟ سردار میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں، یہ بچہ آپ کا اور میرا ہے، میرا آپ کے علاوہ کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی آنکھوں سے اپنی بے گناہی ثابت کرتے ہوئے آنسو ٹپک پڑے تھے، مگر سردار کو اس پر یقین نہ آیا تھا۔ اس نے ایک دم عفاف کا گلا دبوچا اور اسے بیڈ پر پھینکا۔ بولو یہ کس کی حرام کی اولاد ہے ورنہ تمہاری جان نکال لوں گا میں۔ وہ مسلسل عفاف کا گلا دبا رہا تھا۔ میں اب بھی یہی کہہ رہی ہوں اور بعد میں بھی یہی کہتی رہوں گی، یہ سردار کا بچہ ہے، تمہارا ہے۔ اگر تم اس بچے کو دنیا میں لانا نہیں چاہتے تو مجھ پر اتنا کراہیت آمیز الزام تو مت لگاؤ، مجھے بدکردار ہونے کی گالی تو مت دو۔ وہ روتے ہوئے چیخ کر بولی تھی۔ سردار کے گلا دبانے سے اس کا گلا سرخ پڑ چکا تھا، جبکہ سانس آنا بالکل بند ہو گئی تھی، اور پھر ایک جھٹکے میں وہ دنیا جہاں سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ جب اس کے جسم میں کوئی جنبش نہ ہوئی تو سردار نے حیرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور جھٹکے سے عفاف سے دور ہوا، جو اب سانس نہیں لے رہی تھی بلکہ ساکت پڑی تھی۔ عفاف عفاف اٹھو! وہ عفاف کا منہ تھپ تھپانے لگا تھا۔ اس کو یوں دیکھ کر سردار کی جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ یہ تو جان ہی گیا تھا کہ عفاف چاہے اس سے کتنی ہی بے وفائی کیوں نہ کر لے، مگر اب وہ اس کے بغیر سانس تک نہیں لے سکتا تھا۔ جان بن گئی تھی وہ اس کی، اس کے بغیر تو جینا بھی اب محال لگتا تھا۔ جیسے ہی سردار نے اس کی سانس محسوس کی تو اس کی جان میں جان آئی تھی، اور وہ شکستہ قدموں سے دور ہوتا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد عفاف کراہتے ہوئے اٹھی۔ اپنے آپ کو زندہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ کیا سردار نے اس کی جان نہیں لی تھی؟ وہ تو یہ سمجھی تھی کہ اب وہ کبھی اپنے بچے کو نہیں دیکھ پائے گی اور نہ ہی سردار کو۔ کیا ہوا؟ مجھے مارا کیوں نہیں تم نے؟ کیا تمہیں اب بھی مجھ پر یقین آ گیا کہ یہ تمہارا ہی بچہ ہے؟ عفاف نے طنزیہ لہجے میں کہا۔
نہیں، مجھے اب بھی یقین نہیں ہے، اس لیے تم صبح ہی جا کر اپنا ابارشن کرواؤ گی۔ سردار نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ کیسے باپ ہو تم، اپنے ہی بچے کو مارنے کا کہہ رہے ہو؟ کیوں نہیں آتا تمہیں مجھ پر یقین کہ میرا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرتے تھک گئی تھی، مگر سردار اس کی ایک بھی سنے بغیر وہاں سے جا چکا تھا۔ جب وہ صبح ناشتہ کر رہے تھے تو آفاف کو متلی محسوس ہوئی اور واش روم بھاگ گئی۔ ماریا نے اسے حیرت سے جاگتے دیکھا اور پھر ایک ناقابل یقین نظر سردار کو دیکھا، جو اس کی نظر کو اگنور کر گیا تھا۔ جو وہ دیکھ رہی تھی وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ سردار کس کا بچہ ہے یہ؟ ماریا نے شوق سے پوچھا تھا۔ کیونکہ تم نے تو… اس نے حیرت سے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ میں تمہیں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، یہ کہتے ہی وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے ماریا پیچ و تاب کھا کے رہ گئی۔ جیسے ہی آفاف یونیورسٹی پہنچی، حریم نے اسے جا لیا تھا۔ آفاف، تم نے بات کی سردار سے؟ کیا کہتا ہے وہ؟ کیا وہ خوش ہوا؟ حریم نے خوشی سے پوچھا، مگر آفاف کے جواب نے اسے بھی گہرا صدمہ دیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، اس لیے میں ابارشن کروا دوں، آفاف نے دکھی لہجے میں کہا۔ اتنا کم ظرف انسان ہے یہ سردار، وہ اتنا پر یقین ہو کر کیسے کہہ سکتا ہے بھلا؟ میرا دل کر رہا ہے اس وقت وہ میرے سامنے ہو اور میں اسے گولی سے اڑا دوں۔ اس نے سوچا بھی کیسا ایسا؟ حریم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میری جان صبر کرو، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ حریم نے روتی ہوئی آفاف کو گلے لگایا۔ جیسے ہی وہ دونوں یونیورسٹی سے باہر نکل رہے تھے، گاڑی آئی تھی اور آفاف کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ حریم پیچھے چیختی رہ گئی تھی، مگر وہ اسے دھکا دے کر جا چکے تھے۔ اس نے فوراً علیان کے نمبر پر کال کی تھی۔ علیان، جو اس وقت دار کے ساتھ میٹنگ میں موجود تھا، حریم کی کال آتے دیکھ فوراً پک کی۔ علیان، تم کہاں ہو؟ جلدی سے یہاں آ جاؤ، آفاف کو کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی بات سن کر علیان جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ کیا کون لوگ تھے؟ کیا وہ آفاف کو لے گئے؟ اس کی بات سن کر سردار کے کان کھڑے ہوئے اور سردار اس کے پاس آیا۔ وہ فون کھینچ کر اپنے کان سے لگا چکا تھا۔ کہاں ہے آفاف؟ سردار نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ بدلے میں حریم نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ وہ فون علیان کی طرف پھینکتے باہر کو بھاگا تھا اور علیان بھی اس کے پیچھے تھا۔ آفاف کو جب ہوش آیا تو وہ ایک عالیشان کمرے میں موجود تھی۔ کمرہ خالی دیکھ کر اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر دروازہ کھول کر وہ شخص اندر آیا تھا جس نے نقاب پہن رکھا تھا۔ او تو تم ہو سردار کی منظور نظر؟ میں بھی کہوں سردار ایک ہی لڑکی کے ساتھ اپنا وقت گزار سکتا ہے، مگر تمہیں دیکھ کر یقین آ گیا ہے۔ وہ اس کی طرف ایک ایک قدم بڑھاتا جا رہا تھا، جبکہ آفاف پیچھے کھڑکی سے لگ گئی تھی۔ جب اس نے پیچھے دیکھا تو اپنے آپ کو ایک بہت اونچی جگہ پر پایا۔ یقیناً یہ کمرہ 12ویں فلور پر تھا۔ فکر مت کرو، بس مجھے کچھ پاس ورڈ بتا دو سردار کے، پھر میں تمہیں جانے دوں گا۔ کیسے پاس ورڈ؟ کون سے پاس ورڈ؟ میں کوئی پاس ورڈ کے بارے میں نہیں جانتی۔ حالانکہ آفاف سردار کی ہر ایک چیز سے واقف تھی، لیکن پھر بھی وہ سردار کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ او تو تم سردار کو اس طرح ڈیفینڈ کرنا چاہتی ہو، تو پھر مجھ سے بھی رحم کی امید مت رکھنا، اس نے آفاف کو بیڈ پر دھکیلتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں سردار کی کچھ نہیں لگتی، بلکہ وہ تو مجھے پسند بھی نہیں کرتا، پلیز تم مجھ سے دور ہٹ جاؤ، اس نے کسی طرح اس شخص کو دور ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں مجھ سے کچھ نہیں ملے گا، سردار کی نظروں میں میری کوئی اہمیت نہیں، اس نے اس شخص کو اپنی حقیقت سے آگاہ کرنا چاہا جو اس کی ایک بھی سننے پر رضامند نہیں تھا۔ سردار پلیز مجھے بچا لو، دیکھو تمہاری عزت خطرے میں ہے، اس نے دل میں سردار کو پکارا۔ وہ جو بھی کر لیتی، وہ سردار سے شدید محبت کر بیٹھی تھی۔